میں تو چراغ رہے گزر ہوں میں تو چراغ رہے گزر ہوں اور مجھ سے کسی کو فیض تو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں اور پیاری بچیوں اور میرے ہندو بھائی بہن، سب کو میری طرف سے بقرعید بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے، بے شمار خوشیاں آپ لوگوں کی زندگی میں لے کر آئے جو ہے۔ تو آج میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا جو ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ 10-5 منٹ کی ویڈیو ہے، توجہ سے اور دھیان سے سنیے گا جو ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول جب مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ اکرام پر محنت کی تو کما بیش 12-13 سال محنت کی، اس کے بعد ایمان بنا ان کا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا۔ اس روئے زمین پہ اگر کوئی چیز سیکھنے کی ہے تو وہ ہے ایمان۔ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسی کو حاصل ہوا جس نے دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کی، یعنی اللہ کی محبت اسی کو نصیب ہوئی جس نے دنیا سے نفرت کی اور آخرت سے محبت کی۔ تو ایمان جو ہے ایک ایسی چیز ہے میرے دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، قبر سے لے کے حشر تک جو ہے آپ کے کام آنے والا ہے، باقی کوئی چیز جو ہے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایمان جو ہے سیکھنے کی چیز ہے، یہ گھر بیٹھے نہیں آتا جو ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے 12-13 سال جو ہے لگاتار محنت کی، اور سکھانے والے کون تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، اللہ کے محبوب۔ اور ہم جو ہے گھر بیٹھے چاہتے ہیں کہ ایمان سیکھ جائیں، تو یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے دوستو۔ ایمان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ دوستو جو ہے نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مومن جو ہے گھر سے وضو کر کے اور نماز کے لیے نکلتا ہے مسجد میں، اور دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف نماز کی نیت سے نکلتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پہ جو ہے اس کا گناہ معاف کرتے ہیں اور نیکی بڑھاتے ہیں، یعنی ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نماز کے بعد کوئی چیز ہے دوستو، محترم عزیز ساتھیوں، تو وہ ہے اکرام۔ اکرام کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو ایمان کی نسبت پہ اپنے ایمان والے بھائی کا اکرام کرنا ہے کہ بھئی اس نے جو ہے کلمہ پڑھا ہے اور یہ بھی جو ہے ایک دن جنت میں جائے گا، تو ایمان کی نسبت پہ ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہے۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے علماء دین کی بھی قدر کرنی ہے، چھوٹوں سے محبت بھی کرنی ہے اور بڑوں کا جو ہے اکرام بھی کرنا ہے دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں۔ اور اس کے بعد میں کچھ ہے تو وہ ہے علم اور ذکر جو ہے۔ علم سیکھنے کے لیے اگر آپ کو ایران ٹوران بھی جانا پڑے تو آپ جائیے جو ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز آپ سے چھینی جا سکتی ہے، لیکن علم جو ہے اس کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ علم ہے تو بگڑ کے بھی آپ جو ہے انشاءاللہ جو ہے سفر جائیں گے اور گر کے بھی آپ اٹھ جائیں گے جو ہے۔ تو ہم کو جو ہے علم یعنی کہ ذکر جو ہے وہ ایک راستہ ہے، اور علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے اللہ تک پہنچنے کا جو ہے۔ تو ہم کو اتنا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم کو حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کسی نے دعوت کی، اسی لیے ہمارے یہاں اسلام میں آتا ہے کہ کسی کی دعوت قبول کرنے سے پہلے اس بات کو جان لو کہ اس کی کمائی جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، حرام کی کمائی تو نہیں ہے۔ اگر ناجائز ہے اس کی کمائی تو اس کی دعوت قبول مت کرو جو ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس کی کمائی جو ہے ناجائز ہے، تو آپ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے جو ہے الٹیاں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر اس کے بدلے میں اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لوں تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یعنی ہم کو اتنا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ حرام اور حلال کا فرق جو ہے محسوس کر سکیں، اور ذکر ہم اتنا کریں کہ ہماری غفلت دور ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہے صحیح ہو جائیں۔ اس کے بعد میں کچھ ہے دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، تو اخلاص نیت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اخلاص نیت کا مطلب ہے کہ ہم بہت پہاڑ کے برابر عمل نہ کریں، رائی کے دانے کے برابر کریں، نخالص اپنے مالک اور خالق کے لیے، اپنے پالنہار اپنے اللہ کے لیے کریں دوستو، کیونکہ اس کو ملاوٹ بالکل پسند نہیں ہے جو ہے، اس کو تو بالکل پیور چاہیے جو ہے۔ اور اسلام دین ہمارا یہ نہیں کہتا کہ ہمیں جو ہے مطلب خرگوش کی طرح دوڑنا ہے، خرگوش کی طرح دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھوے کی طرح رینگتے رہو، اپنے مالک اور خالق سے ڈرتے رہو اور چلتے رہو، اسی کا نام اسلام ہے دوستو۔ تو اخلاص نیت کا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمزور غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ تو آپ کے والد صاحب نے ایک دن کہا کہ ابو بکر تو یہ کمزور اور بیمار غلاموں کو کیوں آزاد کرتا ہے؟ ارے طاقتور غلاموں کو آزاد کرا کر، تاکہ باہر نکل کے جو ہے یہ تیرا سہارا بنے، تیری طاقت بنے اور تیری باہر جو ہے ہیلپ کر سکیں ہر طرح سے ضرورت پڑنے پہ۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابا جان، یہ میں اپنے لیے تھوڑی کرتا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کرتا، یہ تو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیوں، ہم کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو نیک عمل ہیں دنیا میں، اس کا بدلہ اگر آپ اللہ سے چاہتے ہیں تو ہر کام جو ہے پردے میں کیجئے۔ کسی بھکاری کو بھی اگر آپ 1 روپیہ بھی دے رہے ہیں تو اس ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلنے دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا اور اس کا بھرپور اجر و ثواب آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فقراء جو ہوتے ہیں ان سے فرمائیں گے قیامت کے دن جو ہے کہ جس نے میرے نام پہ تم کو ایک لقمہ بھی کھلایا ہو یا ایک گھونٹ پانی بھی پلایا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چھوڑ جاؤ۔ لیکن کیا ہے، یہ ہے مین چیز جو ہے، یہ یہاں جو ہے خوف خدا اور ڈر ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کس کے واسطے کیا جو ہے۔ ایک شخص جو ہے حج کر کے آیا، اب اس نے حج جو ہے اس نیت سے کیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو وہ دنیا میں حاجی کہلایا جا چکا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کسی نے علم سیکھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھ کو عالم کہیں دنیا میں، تو وہ عالم کہلایا جا چکا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہاں تو انہی لوگوں کا حصہ ہے جو نخالص اللہ کے واسطے جو ہے عمل کرتے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے اپنے نیک عمل جو ہیں ان کا بدلہ چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے جو بھی کام کرنا ہو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے مومن کی جان کو اور مال کو
जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। अगर जान हमारी होती तो मौत क्यों आती, और माल हमारा होता तो मैदान हश्र में बाद मरने के हिसाब किताब क्यों होता। पता चला ना जान हमारी है ना माल हमारा है, ये तो सब कुछ अल्लाह का है दोस्तों, पता नहीं वो कब ले ले जो है। इसीलिए कहते हैं कि मिले जो उरूस तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त होता है कुदरत के आजमाने का। कभी वो दे के आजमाता है तो कभी ले के आजमाता है। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने मोमिन की जान को और माल को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। अब तुम अपनी जान को और अपने माल को जो है लेकर निकलो घर से, और अपनी दुनिया भी बनाओ और अपनी आखिरत भी बनाओ जो है। दीन को सीखो, क्योंकि दुनिया में अभी मैंने बताया कोई चीज़ सीखने की है तो वो ईमान है। अब ईमान को सीखने के लिए आपको अपनी जान भी लगानी पड़ेगी और अपना माल भी लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे ही ज़िंदगियों में नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबियों के बड़े चहीते लाडले और मासूम नबियों के सर कटते हुए देखे, धड़ कटते हुए देखे, मगर ईमान को मिटते हुए नहीं देखा दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला को अगर कोई चीज़ महबूब है और बेहद पसंद है तो वो है ईमान। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया से जो शख्स जो है एक राई के दाने के बराबर भी अपने ईमान को बचा के ले जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। इसका यकीन पूरा हमारे दिल में होना चाहिए। अब दुनिया तो हमने देखी नहीं है कितनी बड़ी है, इससे 10 गुना बड़ी जो है जन्नत अता फरमाएंगे अल्लाह ताला जो है। राई के दाने के बराबर ईमान को बचाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है जो है। आखिरत में बड़े बड़े उलमा, आलिम, मुफ्ती, कारी दामन झाड़ के खड़े हो जाएंगे, एक नेकी ना होगी उनके पास, और उसकी वजह क्या होगी? सिर्फ तकब्बुर। मैं जो है ना, ये इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है जो है, कहीं का नहीं छोड़ता। तो इसलिए दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, तवज्जो दें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मिसाल कुछ इस तरह से है कि एक बर्फ़ की सिल्ली आपने ख़रीदी और ला के रख दी, तो बर्फ़ का काम है घुल जाना। अब वो रखा हुआ है तो वो तो घुलता रहेगा। अगर आप उसका यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो वो रख के घुल जाएगा, उसका वक्त तो पूरा हो ही रहा है। ऐसी मिसाल कुछ इंसान की है। ये हमारा शरीर जो है मिट्टी से बना है और बाद मरने के मिट्टी में ही मिल जाना है। जितना हम काम ले लेंगे, इससे मेहनत और मुशक्क़त कर लेंगे, उतनी हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी और हमारा घर परिवार खुशहाल होगा और हमारे बीवी बच्चे जो है मतलब खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कहते हैं कि सोने से पहले अपनी गुनाहों की तौबा कर, सोने से पहले अपने गुनाहों की तौबा कर, शायद ये ज़िंदगी की आखिरी रात हो। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, अब थोड़ा सा बात जो है कुर्बानी को लेकर करते हैं जो है। देखिए कुर्बानी का मसला ये है कि अल्लाह जो है हिफाजत फरमाए और उम्मत मोहम्मदिया पर रहम फरमाए और अपने वास्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सारा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग इसलिए बकरा ख़रीदते हैं लोगों को दिखाने के लिए, कुछ लोग इसलिए कुर्बानी करते हैं कि वो अपने कटवाया और अपने फ्रिज में बल लिया जो है, महीनों खाते रहते हैं। तो पता नहीं कौन किस नीयत से करता है। बलहार जो अल्लाह के वास्ते कुरान खानी करता है, तो जब वो बकरे को ज़िबा करता है, कलमा पढ़ के छुरी फेरता है, तो खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। बशर्ते हमारा काम अल्लाह के वास्ते होना चाहिए जो है।
اب دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جن لوگوں کے یہاں قربانی ہوتی ہے، کیا ہے وہ آپ کے بھائی ہوں، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، اہل و عیال ہوں، جن کے یہاں آلریڈی قرآن خوانی ہوتی ہے، ان کے یہاں گوشت کی ایک بوٹی بھی آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہے بھائی، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس کے جو ہے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک اپنا ہوتا ہے، ایک عزیز رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے مسکینوں کا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے واسطے جو ہے کرتے ہیں تو وہ اپنا حصہ بھی جو ہے مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ جو تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کو آنے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، آپ کو ایک بوٹی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے آپ کا بھائی ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بشرطے ان کے یہاں قربانی ہوتی ہے تو۔ اور جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے ان کے یہاں گوشت آپ بھیجیے۔ جو ہے آپ 50 لوگوں کو مت دیجیے، 20 لوگوں کو دیجیے، اور کم سے کم ان کو اتنا گوشت دیجیے کہ وہ ایک ٹائم پکا کے کھا سکیں، کیونکہ پیسے والے لوگ جو ہے وہ تو روزی بکرا کھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اہم سنت ہے دوستو۔ جب آپ نے میدے کے اوپر چھری پھیری تھی تو آسمان کی طرف چھری کو بلند کیا، چھری جا کے مچھلی پر گری جو ہے، تو مچھلی جو ہے ہلاک ہو گئی۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے یہاں اسلام میں مرا ہوا جانور صرف ایک ہی حلال ہے، اور اس کا نام ہے مچھلی، فش جسے کہتے ہیں، فش۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جو غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، مسکین ہیں، کچھ مطلب محتاج ہیں، بلائنڈ ہیں، وکلانگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، کیا ہے ان کے گھروں پہ آپ جا کے دیں۔ جو ہے اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اور جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے دوستو، ان کے سامنے تو آپ دنیا کی ساری نعمتیں ڈال دیں گے، ان کی نظروں میں کوئی قدر ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو بھوکا ہی جو ہے بتا سکتا ہے کہ روٹی کی قیمت کیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو کہ جو ضرورت مند ہے گوشت ان لوگوں میں تقسیم کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی عمل کریں آپ جو ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونا چاہیے جو ہے، اور اس میں جو ہے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، دنیا کا کوئی دکھاوا نہ ہو۔ دیکھیے، قبر کا، حشر کا بہت خطرناک مسئلہ ہے دوستو، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوں گے۔ یہاں تک جو ہے آتا ہے قرآن حدیث کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، میں تیرا کلیم اللہ، میری بخشش، میں تیرا کلیم اللہ، میری بخشش۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، میری تیری دوستی کا واسطہ، میری بخشش، میری بخشش۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری بخشش، میری بخشش۔ یہ عالم ہوگا دوستو قیامت کے دن میدان حشر میں، جو ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ موتیوں کے منبر پہ، کچھ لوگ موتیوں کے منبر پہ، مشک کے ٹیلوں پہ اور جنت کے بالا خانوں پہ سیر کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحابہ اکرام سے، صحابہ اکرام بولے یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے یا شہداء ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، ارے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے واسطے الگ الگ جگہوں سے ایک جگہ جمع ہوئے ہوں گے اور دنیا کی کوئی غرض نہ ہوگی۔ جب ہم جو ہے کہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو فرشتے آ جاتے ہیں، جس طرح میٹھے پہ چیٹیاں آ جاتی ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں،
اور زمین سے لے کے آسمان تک قطار بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، ایسے ماحول میں کچھ بندے تیری بڑائی اور تیری عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی نفرت کر دی، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ایسے رب کی اگر ہم نافرمانی کریں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بقرعید کا موقع ہے، اصل خیریت سے سب کا تہوار کروا دے۔ تہوار کیا ہے؟ 2 فرض پڑھو، فرض نہیں 2 نفل پڑھو، اور جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی والوں کا تہوار ہے۔ باقی تو اپنے سمئی کھاؤ اور اپنے اللہ اللہ کرو بھائی جو ہے۔ تو یا اللہ جھوٹ کفر نافرمانی سے ہمیں کرائیت عطا فرما دے، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے۔ یا اللہ بد دینی کو ختم فرما، دین کی آب و ہوا کو عام فرما، پوری امت میں مسجدوں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان کو نیک ہدایت اور نیک صلاحیت عطا فرما، اپنا ڈر خوف ان کے دلوں میں ڈال دے، ان کو والدین کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آج کل کی جو نئی نسلیں ہیں وہ ماں باپ کی بہت بد دعائیں لے رہی ہیں، ہائے لے رہے ہیں، آج کل کے بچے بہت دل دکھا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو نیک ہدایت دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، اور جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ تیرے محبوب نے جو دعائیں مانگی تھیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن سے پناہ چاہی تھی یا اللہ ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہماری بھی ان چیزوں سے حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ورحمتک رحمۃ العالمین، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔